لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں متحدہ ہندوستان کے ممتاز علمی خانوادہ فرنگی محل لکھنؤ کے موری سے اعلیٰ ملا قطب الدین شہید سیحالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی تاریخ وصال 19 رجب 1103 ہجری آپ کے تاریخ وصال ہے، تاریخ شہادت ہے۔ آپ کی تاریخ شہادت 19 رجب پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اسلاف کا تذکرہ ہے، اول تاخیر توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ متحدہ ہندوستان کے ممتاز علمی خانوادہ فرنگی محل لکھنؤ کے موری سے اعلیٰ قطب الدین شہید سیحالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عہد و عصر کے بلند پایا عالم و فاضل اور جامع و ماہر علوم و فنون نقلیہ و عقلیہ تھے۔ عبادت و ریاضت، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں ہمیشہ مصروف و منہمک رہا کرتے تھے۔ مغل حکمران سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے شہرہ علمی سن کر ملا قطب الدین کو دعوت ملاقات پیش کی، مگر آپ نے سلطان اورنگزیب کی اس خواہش کو قبول اور منظور نہیں فرمایا۔ یعنی آپ کی علمی شہرت کو سن کر کے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو آپ نے ملنا منظور نہیں کیا اور آپ نے ان کے اس خواہش کو آپ نے منظور نہیں کیا۔ اورنگزیب کو آپ سے عقیدت تھی، آپ سے اس کی مراسلت بھی تھی، خط و کتابت بھی تھی۔ اپنے عمرا و حکام کو بھی اورنگزیب آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ آپ کے حادثہ شہادت کے وقت، جس وقت ملا قطب الدین سیحالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا گیا، اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ دکن کے علاقے میں تھے۔ حادثہ کی اطلاع ملتے ہی اورنگزیب عالمگیر نے صوبیدار علاقۂ اودھ کو حکم دیا کہ ملا قطب الدین شہید کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں سخت سزا دی جائے۔ ملا قطب الدین شہید نے تکمیل علوم اپنے والد ماجد ملا عبد الحلیم سیحالوی اور ملا دانیال جوراسی تلامذہ ملا عبد السلام دیوی تلمیذ ملا عبد السلام لاہوری تلمیذ میر فتح اللہ شیرازی سے کی، اور تکمیل تعلیم کے بعد سیحالی اودھ ضلع بارہبنکی یوپی میں مسند تدریس آراستہ کی۔ پھر شاہ محب اللہ الہ آبادی کے خلیفہ و جانشین قاضی صدر الدین گھاسی سے 40 سال کی عمر میں علوم باطنی حاصل کی، اور قاضی گھاسی ہی سے تقریباً 1080 ہجری میں سلسلہ چشتیہ میں آپ الحمدللہ مرید ہو گئے۔ ملا عبد السلام دیوی خطہ اودھ کے قصبہ دیوا ضلع بارہبنکی صوبہ اتر پردیش کے رہنے والے تھے۔ وطن ہی میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد لاہور پہنچ کر ملا عبد السلام لاہوری سے تکمیل علوم کیا اور کچھ دن لاہور میں مصروف درس و تدریس رہے۔ پھر مغل سلطان شاہجہاں نے آپ کو اپنی فوج کے عہدہ قضا پر مامور کر دیا۔ مدت تک یہ خدمت انجام دینے کے بعد ملا عبد السلام مستعفی ہو کر لاہور میں گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے لگے اور تشنگان علوم کی تشنگی الحمدللہ بجھاتے رہے۔ ملا قطب الدین سیحالوی کے شہرہ آفاق فرزند و تلمیذ استاذ الہند ملا نظام الدین محمد سیحالوی فرنگی محلی کے علاوہ چند معروف تلامذہ کے نام ماضی قریب کے فرنگی محلی عالم مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی لکھنوی نے کچھ اس طرح تحریر کیے ہیں: قطب الدین شمس آبادی، حافظ امان اللہ بنارسی، قاضی محب اللہ بہاری، قاضی شہاب الدین گوپاموی، حاجی صفت اللہ خیر آبادی، زین العابدین سدیلوی، قاضی دواز سیحالوی، ملک بہاؤالدین بلگرامی، میر عبد الحادی بن عبد الواحد بلگرامی، ملا محمد غوث کاکوروی، مولوی اسماعیل اورنگ آبادی، ملا محمد اسعد اور ملا محمد سعید اور ملا علی جائسی الحمدللہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حسان الہند مولانا سید غلام آزاد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ملا قطب الدین شہید سیحالوی کے مختصر احوال اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ آپ اساتذہ کے امام، نقادوں کے پیشوا،
معدن معقولات و مخزن منقولات ہیں۔ اصلاً آپ سیحالی علاقہ لکھنؤ کے شیخ زادہ ہیں۔ سیحالی کے شیخ زادے آپ دو طرح کے ہیں، سیحالی کے جو شیخ زادے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، انصاری اور عثمانی۔ اس آبادی کی ریاست اور زمینداری کا تعلق انہی دونوں فریقوں سے ہے۔ ملا قطب الدین انصاری شیخ زادہ ہیں۔ قصبے کمال ملا دانیہ جوراسی سے کیا، جو ملا عبدالسلام دیوا اور قاضی گھاسی کے شاگردوں میں تھے اور قاضی گھاسی کے مرید تھے۔ قاضی گھاسی شیخ محب اللہ الہ آبادی کے بہترین شاگردوں اور کامل خلفاء میں تھے۔ ملا قطب الدین سیالوی ساری عمر تدریس کی انجمن سجائے رہے اور تحصیل علم کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ آج کل کی اکثر علماء ہند کا سلسلہ تلمذ و استفادہ انہی پر جا کر منتہی ہوتا ہے۔ عثمانی شیخ زادوں نے زمینداری کی شرکت میں تنازع ہو جانے کے سبب شیخ اسد اللہ خان زادہ ساکن پینتی پور کو، جو سیحالی سے 5 کوس کے فاصلے پر ہے، ساتھ ملا کر شبخون مارا اور اس عالم بے مثیل و نظیر کو فنا کا شربت پلا دیا۔ ملا قطب الدین نے شرح عقائد علامہ دوانی پر ایک دقیق حاشیہ بھی لکھا۔ فتنہ پردازوں نے شب خون مار کر ملا قطب کا گھر نظر آتش کر ڈالا۔ حاشیہ مذکورہ بھی گھر کے اثاثہ کے ساتھ جل گیا۔ ملا قطب الدین سیالوی کی شہادت 1103 ہجری میں ہوئی۔ ملا قطب الدین شہید سیالوی کے 3 مایہ ناز تلامذہ ملا قطب الدین شمس آبادی، ملا محب اللہ بہاری اور ملا امان اللہ بنارسی کا تذکرہ سید غلام علی آزاد بلگرامی نے اس طرح تحریر فرمایا ہے۔ مولوی سید قطب الدین شمس آبادی کی اصل امیٹھی مضافات عبد سے ہے۔ اپنے وطن شمس آباد جا کر اسے مطلع انوار بنا دیا۔ شمس آباد قنوج کی ملاقات میں سے ہے۔ اور ملا سید قطب الدین شمس آبادی علامہ یگانہ اور دانشور بے مثال تھے۔ فضلائے عصر سے شرف شاگردی حاصل کیا۔ اس کے بعد ملا قطب الدین شہید سیالوی کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور علوم کا وافر حصہ پایا۔ پھر شمس آباد میں مسند تدریس سجایا اور کثیر طلباء کو دانش و بینش سے فیض یاب کیا۔ ملا قطب الدین شہید فرماتے تھے کہ جسے مغز سخن تک پہنچنے کی خواہش ہو اسے چاہیے کہ سید قطب الدین تک پہنچے۔ ملا قطب الدین شمس آبادی نے 70 سال کی عمر پائی اور 1121 ہجری میں حیات کا ورق پلٹ دیا۔ ملا محب اللہ بہاری آپ کے شاگردوں میں ایک الحمدللہ مایہ ناز شاگرد ہے۔ یہ علوم کے سمندر اور ستاروں کے درمیان بدر کامل ہیں۔ آپ کی جائے پیدائش محب علی پور ہے، جو صوبہ بہار کے ملحقات سے ہے۔ عنفوان شباب میں علاقہ پورب، جونپور، فیض آباد، بنارس، اعظم گڑھ وغیرہ کی سیاحت کی، کتب اولیات و متوسطات متفرق جگہوں پر پڑھی۔ آخر میں سید قطب الدین شمس آبادی کے حلقہ درس میں پہنچ کر اس رفیع المرتبت کتب کی رہنمائی میں درجات کمال طے کیے۔ زیور فضائل سے آراستہ ہونے کے بعد خطہ دکن کی طرف رخت سفر باندھا اور بارگاہ خلد مکانی اورنگزیب عالمگیر میں باریاب ہو کر شہر لکھنؤ کے منصب قضا پر فائز ہوئے۔ کچھ دنوں بعد پھر دکن کی جانب اعلان سفر موڑ دیا اور حیدرآباد کا منصب قضا حاصل کر کے دفتر امتیاز سے فائز ہوئے۔ اچانک کسی وجہ سے زیر اعتاب آ گئے اور معزول ہو کر عجیب حالت خمار طاری کر لی۔ پھر کچھ لوگوں کی سفارش سے تقصیر معافی ہوئی اور شہزادہ رفیع الدین شاہ عالم کی تعلیم و تربیت کے منصب پر فائز ہوئے اور سابقہ عزت الحمدللہ حاصل کر لی۔ جب شاہ عالم کی طرف سے حکومت کی جانب سے حکومت صوبہ کابل تفویض ہوئی تو آپ شہزادہ کے ساتھ کابل گئے اور جس وقت خلد مکانی اورنگزیب عالمگیر نے پرچم عظیمت ملک جاویدانی کی طرف بڑھایا تو شاہ عالم نے فوج ظفر موج کے ساتھ کابل سے ہندوستان کی طرف توجہ کی۔ قاضی محب اللہ بہاری کا ستارہ عروج پر تھا کہ انہیں منصب عظیم اور ساری مملکت ہند کے صدر کا عہدہ ملا اور فاضل خان کا خطاب پا کر سرمایہ افتخار جمع کیا، مگر عمر نے وفا نہ کی۔ شاہ عالم اکبر آباد گیا ہوا تھا کہ قاضی محب اللہ بہاری منصب حیات سے سبکدوش ہو گئے۔ یہ حادثہ 1119 ہجری کا ہے۔ آپ کی طبع روشن کا نتیجہ سلم العلوم منطق میں اور مسلم ثبوت اصول فقہ میں اور رسالہ جوہر فرد مسئلہ جز لا یتجزا میں ہیں۔
یہ کتابیں آج بھی علماء کے ہاتھوں میں الحمدللہ گردش کر رہی ہے۔ حافظ امان اللہ بن نور اللہ بن حسین بنارسی حافظ قرآن اور ہندوستان کے عظیم المرتبت عالم ہیں۔ منقول و معقول میں آپ کی شہرت کا ڈنکا بجا اور علم اصول فقہ میں آپ کا پرچم لہرایا۔ اس علم میں ایک متن تصنیف فرمایا اور مفسر نام رکھا اور خود اس کی شرح بنام محکم الاصول لکھی۔ تفسیر بیضاوی، ازدی، تلوی، حاشیہ قدیم، شرح مواقف، شرح حکمت العین، شرح عقائد ملا جلال دوانی وغیرہ پر بھی آپ نے حواشی لکھی۔ نیز مناظرہ رشیدیہ پر حاشیہ لکھا اور متعدد بحثوں کو رد کیا۔ مسئلہ حدوث عالم جس کے بارے میں محقق جون پوری ملا محمود میر باقر استر آبادی کے مخالف ہیں، اس کے بارے میں محاکمہ تحریر فرمایا۔ کچھ دنوں تک آپ خلد مکانی اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے شہر لکھنؤ کے منصب صدارت پر متمکن رہے۔ حافظ امان اللہ بنارسی عہدہ صدارت پر اور قاضی محب اللہ بہاری منصب قضا پر اس شہر پروقار میں جمع ہوئے اور دونوں کے درمیان علمی بحثیں جاری رہا کرتی تھی۔ زندگی کے آخری دنوں میں شاہجہاں آباد سے الہ آباد آئے اور شیخ محمد یحییٰ معروف بھائی شیخ خوب اللہ الہ آبادی قدس سرہ کی خدمت بابرکت میں، جن کے احوال ترجمہ زائر کے ضمن میں جلد ثانی سرد آزاد میں بیان کیا جائے گا، طریقہ نقش بندیہ کا آپ نے وہاں استفادہ کیا اور اسی کے مطابق شغل رکھا۔ پھر جب اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ بظاہر جو اجتماع السید السند اور خواجہ علاء الدین عطار عطر اللہ مرقدہ کے مابین ہوا تھا، ایسا اجتماع کبھی نہ ہوا ہوگا، لیکن تم سید صاحب سے اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر ہو اور میرا خواجہ کے مقابلے میں کوئی مرتبہ نہیں۔ حافظ امان اللہ بنارسی نے انکسارا و تواضعا عرض کیا کہ آپ خواجہ کے قدم بقدم ہیں اور میں سید صاحب کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ انہی ایام میں آپ نے اپنے جائے پیدائش بنارس میں 1133 ہجری میں انتقال فرمایا اور بنارس ہی میں آپ مدفون ہوئے۔ ملا قطب الدین شہید سیالوی کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ جی ہاں، آپ کی اولاد میں سے، اور الحمدللہ مزید آپ کے تعلق سے اگر آپ تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جس کتاب سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ ممتاز علماء فرنگی محل آپ کی شخصیت پر الحمدللہ کافی باتیں لکھی ہیں۔ واقعہ شہادت جو آپ کا ہوا تھا وہ آپ کے منجلے صاحبزادے ملا محمد سعید ملا قطب الدین کی شہادت کے وقت موجود تھے اور اس معرکہ میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ واقعہ شہادت کے بعد یہی بیٹے محضر لے کر عالمگیر کے پاس گئے تھے، جو اس وقت دکن میں تھا، اورنگزیب عالمگیر کے پاس۔ عالمگیر نے جو واقعہ شہادت سے پہلے مطلع ہو چکا تھا، ملا قطب شہید کے کنبے کی اس خواہش کو کہ وہ اب سیحالی میں نہیں رہنا چاہتا معلوم کر کے انہی ملا محمد سعید کے ذریعے کردری بلدہ لکھنؤ کو فرمان بھیجا کہ ہر مکانے کے ملا سعید فرزند ارجمن مولانا قطب الدین شہید برائے سکونت خود و دیگر فرزندان شہید مذکور در بلدہ لکھنؤ تجویز نمائند آرا سپرد کردہ بقبضہ او در آوردین، یعنی ملا قطب الدین شہید کے فرزند ارجمن ملا سعید اپنے اور ملا شہید کے دوسرے بیٹوں کے لیے جو مکان بھی لکھنؤ میں پسند کریں وہ ان کے سپرد کر کے اس پر ان کا قبضہ دلایا جائے۔ غور کیجئے کہ ملا قطب الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے تک کتنی پہنچ تھی کہ شہادت کے بعد ان کے بیٹوں کے کہنے پر سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ یہ جہاں پر بھی جس مکان کو پسند کر لیں یہ مکان ان کو دے دیا جائے۔ الحمدللہ ملا محمد سعید عالمگیر کا فرمان لے کر کردریے بلدہ لکھنؤ کے پاس آئے اور اپنے کنبے کے لیے فرانسیسی تاجر کی اس کوٹھی پر ان کی نظر انتخاب پڑی جو اجارے کی مدت ختم ہو جانے کے بعد سرکاری ملک میں آ گئی تھی۔ اس کوٹھی میں جو حویلی فرنگی محل کہلاتی تھی، اپنے گھر والوں کو بسا کر ملا سعید خاص اس حویلی کا فرمان حاصل کرنے کے لیے دوبارہ بادشاہ کے پاس دکن گئے اور جدید فرمان لے کر جس میں ایک منزل حویلی فرنگی محل کے الفاظ ہیں اور جو اب تک محفوظ ہیں، آپ اس کو لے کر وطن واپس آئے۔ یہ واقعی میں توجہ قابل بات ہے کہ بادشاہ کے در تک اتنی زبردست پہنچ ملا قطب الدین سیحالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کیوں تھی۔ الحمدللہ یہ واقعی میں قابل توجہ بات ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو میں نے آپ کو بیان کیا نا، یہ ممتاز علماء فرنگی محل سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اللہ کریم 19 رجب المرجب کو بھی اور ہمیشہ اس عظیم الشان اپنے مقرب بندے کی قبر انور پر خوب رحمت نازل فرمائے۔
ہم سب کو آپ کی ذات بابرکات کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔